السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک. پروگرام ہے جناب یادیں اور باتیں حسن جلیل کے ساتھ. یہ پروگرام آپ ہر سنڈے یعنی اتوار کے دن پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 سے 11 کے درمیان اپنا ٹی وی نیو یارک پر دیکھتے ہیں اور اپنا ریڈیو پر سنتے ہیں. حسن جلیل صاحب جو کہ پاکستان کے سینئر کمنٹیٹر اور سینئر براڈ کاسٹر ہیں ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہیں. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں بڑی سردی پڑ رہی ہے آپ کے یہاں. سردی تو بڑھے گی، ظاہری بات ہے. جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ سردی تو آہستہ آہستہ آگے جائے گی، پیچھے تھوڑی جائے گی. آپ ظاہر کا ہے سردی کا موسم. سردی اب نہیں پڑے گی تو کب پڑے گی؟ صحیح بات جون ہے، میں تو اڑنے سے رہی. صحیح بات ہے. آپ کے ابھی کیسا موسم ہے؟ سردی زیادہ ہے کم ہے؟ نہیں ہمارے یہاں بھی اب سردی شروع ہو گئی لیکن لیٹ آئی ہے اس مرتبہ. اچھا. اور خیال یہ ہے کہ جنوری میں اور فیبرری میں جسے کہتے ہیں ٹکا کے سردی پڑے گی. ہاں ہاں ہاں، ٹکا کے یعنی کہ سنو فال ہوگی پھر، اس کا مطلب ہے. جی ہاں بالکل صحیح. اچھا حسن بھائی کچھ میسیجز، اس کے بعد پھر ہم پروگرام جی کو آگے بڑھائیں گے. بالکل بالکل. جناب پہلا میسیج ہے کینیڈا سے، اور کینیڈا سے ہے مقصود صاحب کا میسیج ہے. مقصود صاحب کہتے ہیں جی حسن بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں کینیڈا میں ٹورنٹو کے اندر رہائش پذیر ہوں اور پچھلے کوئی 20 سال سے میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں. میرا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے ماشاء اللہ. اور میں آپ کو دیکھا بھی ہوں، آپ سے ملاقات بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی کامنٹری بھی سنی ہے، جو کہ کرکٹ کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ آپ کامنٹیٹر اگر نہ ہو تو پھر کرکٹ کی کامنٹری سننے کا کوئی مزہ نہیں ہے. آپ نے اتنی سارے سفر کے اندر اتنی زبردست آپ کی یہ لائف رہی ہے، اس پروگرام کے ذریعے آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. کبھی کہ ایسا وقت آیا کہ کبھی آپ مایوس ہو گئے ہوں کہ نہیں یار یہ مجھے یہ کرنا تھا لیکن یہ نہیں ہو پایا میری زندگی میں؟ حسن جلیل صاحب. مقصود بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دو کال کرنے کا. اور میں 1 سال ٹورنٹو رہا 2008 میں. وہاں ہم نے ایک ایونٹ کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا T20 کا کوارٹرینگولر ٹورنامنٹ تھا جس میں 4 ٹیموں نے حصہ لیا. اور اس میں پاکستان کی ٹیم بھی تھی، زمبابوے، کینیڈا اور سری لنکا. صحیح. تو ٹورنٹو میں بڑا مزہ آیا. بہت ہمارے دوست ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. صحیح. تو اور دوبارہ انشاءاللہ آنا ہوا تو پھر ملاقات آپ سے ہوگی. صحیح. اور جہاں تک مایوسی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھ پہ بہت رحمتیں اور برکتیں کی ہیں وہاں ایک رحمت یہ بھی کی ہے کہ بائی نیچر جی. مجھے آپٹمسٹ بنایا ہے. اچھا. لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیسمسٹ ہوتے ہیں. پیسمسٹ ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز میں نیگیٹو پہلو تلاش کرتے ہیں. ذرا سی چھینک آ جائے، ارے یار میں تو بیمار ہو گیا، میرا یہ ہو گیا. میرا یہ ہے کہ میں ہر حالت میں خوش رہتا ہوں، نمبر 1. اور دوسرے اس خوشی کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی مجھے کوئی اگر مشکل بھی آ جائے جی تو اس سے نکال لیتا ہے. واہ. اور تو جو آپٹمسٹک ہوتا ہے وہ ہمیشہ بندہ خود سے رہتا ہے. تو میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یار بچپن سے اب تک جو ہے نا کبھی پریشان یا رنجیدہ نہیں دیکھا. آپ کو ماشاءاللہ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. صحیح. صحیح. اچھا جناب ایک اور میسیج ہے نیو جرسی امریکہ، ذاکر صاحب کا میسیج ہے. ذاکر صاحب کہتے ہیں حسن جلیل صاحب ماشاءاللہ آپ کی آواز سنتے بھی ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں، اور آج بھی آپ ماشاءاللہ حشاش بشاش اور ویسی آپ کی آواز ہے. اس کا کیا راز ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کچھ کام کرنے کا ہے کوئی پلان آپ کا؟ کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان کے حوالے سے کر ہوں کیونکہ آپ نیو یارک امریکہ میں رہتے ہیں تو وہاں تو آپ کر رہے ہیں کام. پاکستان میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ جس سے ہم آپ کو دوبارہ دیکھ سکیں یا آپ کو دوبارہ وہاں پر ہم سن سکیں؟ جی ایک تو پہلے تو بہت شکریہ. آپ کوئی ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. جی. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ظاہر ہے دیکھیے جی پاکستان اپنا ملک ہے. اور میں نے جس طرح ابھی خوش نصیبی کا ذکر کیا تو اس خوش نصیبی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ لوگ اب بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جی. جتنا میرے عروج کے زمانے میں کیا کرتے تھے. صحیح. اور بڑی میری خواہش ہے، ظاہر میری خواہش ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کم از کم 1 سال جی. میں کرکٹ کامنٹری کروں واہ. تاکہ نئی نسل کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ جو ہم جس آدمی کا اتنا نام سنتے آئے ہیں کیا واقعی وہ اچھا کمنٹیٹر ہے یا نہیں ہے. واہ.
اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آفرز ہیں مجھے ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی، لیکن ٹی وی کا ذرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو ریگولرلی رہنا پڑے گا پروگرام کرنے کے لیے. صحیح. تو وہ یہ ہے کہ تو اب ہمارے جو بچے ہیں ظاہر ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تو بچے اور بچوں کے بچے وہ تو انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے کہ جی آپ نے کہیں نہیں جانا. اچھا. میرا بیٹا کہتا ہے جی ہماری تو آنکھ کھلی تو آپ باہر ہی ہوتے تھے ہمیشہ، اب لہٰذا آپ ٹک کے بیٹھے، اب آپ نے کہیں نہیں جانا. صحیح. تو آپ کو پتا ہے بچوں کا حکم ماننا پڑتا ہے جب خاص طور سے پیار سے دیا جائے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل جناب. اچھا جناب، ایک میسج اور ہے کراچی سے، پاکستان سے، ناظم آباد سے، امرین صاحبہ کا. امرین صاحبہ کہتی ہیں حسن بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے. ہم آپ کو سنتے ہیں باقاعدہ، اور آپ کے آواز اور اس پروگرام کو بھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ظاہری بات ہے اس وقت آپ نے ریڈیو کیا جس وقت ہم تو سن نہیں پائے آپ کو ریڈیو پہ، لیکن اس ریڈیو یا اس یوٹیوب کے ذریعے آپ کو سنتے ہیں. اس وقت کے دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو ریڈیو کی دنیا یا ٹی وی کی دنیا میں؟ امرین صاحبہ. مریم بہت شکریہ، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ میں نے جو اپنا بچپن اور 17-18 سال تک کا جو زمانہ ہے وہ ناظم آباد میں گزارا. ناظم آباد نمبر 2 میں ہم رہا کرتے تھے، گورنمنٹ کالج کے بالکل پیچھے. اور میں نے جو تعلیم حاصل کی گریجویشن کی سائنس میں جی وہ گورنمنٹ کالج سے ہی کی. صحیح. تو آپ ہماری گرائی ہیں. ہاں گرائی. اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس کا، تو ظاہر ہے ریڈیو اصل میں ایک ایسا وسیلہ ہے جی کہ آپ تو نیچرلی اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوں گی یا چھوٹی ہوں گی جب میں نے کامنٹری کی اور ریڈیو میں میرا عروج تھا. لیکن ظاہر ہے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں کامنٹری دوبارہ کروں کچھ عرصے کے لیے، اور مجھے موقع ملے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ مجھے سن پائے. صحیح. تو لیکن بہت میں نے کام کیا ہے ریڈیو میں بھی ٹی وی میں بھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو ابھی تک میں یاد بھی ہوں. صحیح. لیکن لوگوں کی اب یاد کا یہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی بچے سے بات کریں یا لڑکے سے یا ینگ لڑکی سے تو وہ کہتی ہے ہاں میرے والد آپ کے بہت فین ہیں، میرے دادا آپ کو بہت سنتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس ایج گروپ نے تو مجھے سنا ہی نہیں ہے. صحیح. تو آپ دعا کیجئے کہ میری یہ خواہش پوری ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. جناب ایک میسج اور شامل کرتے ہیں پڑوسی ملک بھارت انڈیا سے، اور یہ جو ہے بامبے سے میسج ہے. بامبے سے میسج ہے کانجی والی سے. واہ بھائی واہ، نام بھی دیا ہے کانجی والی. اچھا جی، بامبے کانجی والی سے میسج ہے جناب امیش پرکاش نام ہے ان کا. امیش کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ونکھڑے اسٹیڈیم میں ایک دفعہ دیکھا بھی ہے اور آپ کی کامنٹری بھی سنی ہے، اور میں پچھلے کوئی 20 سال سے بامبے میں رہتا ہوں. بیسکلی میرا تعلق بہار پٹنہ سے ہے، اور اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اب انڈیا آنا کم ہوتا ہے شاید، کیونکہ اس وقت آپ کامنٹری کرتے تھے، اس وقت تو آپ اکثر انڈیا آتے تھے ہر ٹور میں، لیکن اب آپ کا آنا کم ہوتا ہے. اگر آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور انڈیا میں کوئی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ میں 25 سے زیادہ مرتبہ گیا ہوں. صحیح. اور کوئی میں نے 16 مرتبہ کامنٹری کی ہے وانکھڑے بامبے میں. صحیح. بہت زبردست اسٹیڈیم ہے، بڑی اس کی یادیں ہیں، بڑے بڑے مزیدار میچز وہاں ہوئے، بڑی اچھی اننگز ہوئی، اور لوگ بہت مہمان نواز ہیں، اور بڑا مزہ آیا وہاں پر ہمیشہ کامنٹری کر کے. صحیح. اب ملاقات کا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر انڈیا آنا ہوا، جی پہلے تو ایک بہانہ ہوتا تھا کہ آپ کرکٹ کی کامنٹری کرنے وہاں چلے جایا کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے حالانکہ دوست تو بہت ہیں اور بہت وہ فرمائشیں کرتے ہیں بھائی آپ آئیے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن جانے کا موقع ذرا کم ملتا ہے. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر وہاں آئے تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. بالکل جناب پرکاش صاحب، آپ سے ملاقات ضرور کریں گے حسن جلیل صاحب. باقی جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ مختلف پلیٹ فارم پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل موجود ہے، اس چینل پر موجود ہے، تو یہاں سے بھی آپ کی ملاقات، آدھی ملاقات جسے کہتے ہیں، ہو جاتی ہے. اچھا حسن بھائی، چونکہ موسم سردیوں کا ہے تو اس وقت تو میں اتفاق سے کل میرا جانا ہوا ایک جگہ، اوہ جناب کیا خوشبو آئی ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو یاد کیا اور پھر میں نے وہ کھانا کھایا. کیا اس میں میٹھا بھی تھا کچھ؟ گاجر کا حلوہ. اوہ ہو، بہت زیادتی کی بات ہے. ویسے آپ پہ تو جرمانہ ہونا چاہیے ویسے، بڑا لمبا چوڑا.
جناب میں نے کہا حسن بھائی اگر ہوتے اس سردی کے موسم میں یہاں پر